بنارس سے میں کار سے آ رہا تھا، راستے میں بنارس کے کئی مال، بڑے بڑے مال پڑے تھے، آج سنڈے کا دن تھا، آپ یقین جانیں کئی بائکیں میری نظر سے ایسی گزری، پیچھے برقع نشین خاتون بیٹھی ہے، پیچھے مسلمان لڑکی بیٹھی ہے، اور آگے جو مرد بیٹھا ہے اس کے ہاتھ کا بندھا ہوا کلاوہ بتا رہا ہے کہ وہ مسلمان نہیں۔ یہ اس قوم کے حالات ہیں۔ اس قوم کی ایک بڑی تعداد آج بے حیائی اور بدکاری کے گڈھے میں ڈوبی ہے۔ اس قوم کی کتنی بیٹیاں، اس قوم کی کتنی بہنیں آج محبت اور پیار کے جال میں اسلام کو چھوڑ کر کے ارتداد کی دلدل میں پھنس رہی ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر ہم نے آنکھیں نہیں کھولی، آنے والے 20 سالوں کے بعد ہو سکتا ہے نام کہ ہم مسلمان رہیں، لیکن مانسک طور پر، مینٹل طور پر اور ذہنی طور پر ہماری اکثریت، اللہ نہ کرے، اللہ بچائے ہمیں، مرتد ہو جائے گی میرے بھائیوں، اگر ہم نے اس طوفان کو نہیں روکا۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور۔ صدر محترم، علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، سرائے محی الدین پور کی اس مسجد میں پچھلے کئی سالوں سے اس سالانہ پروگرام میں شرکت کا موقع اللہ کی توفیق سے مل رہا ہے، اور ہر بار تھوڑی آنے میں تاخیر بھی ہو جاتی ہے، اور ہمارے امام صاحب ہم سے ہر بار یہ کہتے ہیں کہ شیخ ہمارے یہاں کے بچے اپنا پرفارمنس، اپنی تقریر، اپنی نظم آپ کو سنانا چاہتے ہیں، اور ہر بار میں اس سے محروم رہ جاتا ہوں۔ آج میرا ارادہ ٹرین سے آنے کا تھا، پہلے پہنچنے کا تھا، لیکن واپسی کی چونکہ آج کل کوہرے کا ٹائم شروع ہو چکا ہے، واپسی کی ساری ٹرینیں بہت زیادہ تاخیر سے تھیں، تو مجبوراً پھر مجھے کار سے آنے کی ترتیب بنانی پڑی، اور اس لیے تھوڑی سی آنے میں تاخیر بھی ہوئی۔ میرے بھائیوں، اس طریقے کی دینی مجلس فتنوں کے اس دور میں، مادیت کے اس دور میں، جب ہر انسان
دنیا کا ہر کام اپنے دنیاوی نفع اور نقصان کے حساب سے کرتا ہے۔ ایک انسان دوسرے انسان سے اگر میٹھا بول رہا ہے تو اس کے پیچھے بھی کوئی دنیاوی مفاد ہوتا ہے عام طور سے۔ اس مادیت کے دور میں اگر اللہ نے ہمیں اور آپ کو یہ توفیق دی ہے کہ ہم اللہ کے گھر میں مسجد میں بیٹھ کر کے اپنا وقت نکال کر کے ہم قرآن و سنت کی باتوں کو سننے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں، تو یہ بہت خوش نصیبی کی بات ہے۔ اللہ کے پیارے نبی کی وہ حدیث من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، وہ حدیث یہاں پر بھی لاگو ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے دین کا علم، اپنے دین کی سمجھ سب کو نہیں دیتا ہے۔ یہاں آپ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ بیٹھ کر کے جو دین کی باتیں سیکھیں گے، سمجھیں گے، یہ اللہ کی خصوصی رحمت ہے ہم سب کے اوپر، یہ اللہ کا کرم ہے ہمارے اوپر کہ اللہ نے یہاں ہمیں اور آپ کو دین سیکھنے کے لیے اور دین کی باتوں کو سننے کے لیے، سیکھنے کے لیے جمع کیا ہے۔ اللہ ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرمائے۔ میرے بھائیوں، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کے 29ویں پارے کی ابتدائی 2 آیتیں پڑھی ہیں۔ یہ بڑی اہم آیتیں ہیں۔ ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ہماری پیدائش کا اور ہماری موت کا ایک مقصد بیان کیا ہے کہ اللہ نے کیوں پیدا کیا اور کیوں اللہ نے موت کا نظام کیوں رکھا ہے۔ آئیے پہلے ان دونوں آیتوں کا ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ قرآن کا 29واں پارہ سورہ ملک کی ابتدائی آیتیں ہیں۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بڑی برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ساری کائنات کی بادشاہت ہے اور جو ہر شے پر، ہر چیز پر قادر ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، جس نے پیدا کیا موت کو اور جس نے پیدا کیا زندگی کو۔ یہ قابل غور نقطہ ہے۔ موت بھی اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ موت کوئی چیز نہیں ہے، ہماری زندگی کا ختم ہو جانا، ہمارا ایکسپائر ہو جانا، یہ موت ہے۔ اللہ نے کہا نہیں، موت بھی ایک اللہ کی مخلوق ہے، موت بھی ایک چیز ہے۔ اور اس کو اور کلیئر طریقے سے اس حدیث کی روشنی میں سمجھیے جس میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز دی جائے گی کہ اے جنتیوں ادھر آؤ، اے جہنمیوں ادھر آؤ، دیکھو موت کو لایا جائے گا۔ موت کو ایک دمبے کی شکل میں، ایک میڑھے کی شکل میں لایا جائے گا اور موت کو ذبح کر دیا جائے گا، موت کے گلے پہ چھری چلا دی جائے گی اور یہ اعلان کر دیا جائے گا یا اہل الجنت خلود لا موت، یا اہل النار خلود لا موت، اے جنتیوں دیکھ لو اب موت کو بھی موت آ چکی ہے، اب تمہیں جنت میں موت نہیں آئے گی، جہنم میں موت نہیں آئے گی۔ جنت کی نعمتیں ابدی ہیں اور جہنم کی جو سزائیں ہیں اور جہنم کا جو عذاب ہے وہ ابدی ہے۔